اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے عقائد میں آج میں جس ٹاپک پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے میراث اہل بیت علیہ السلام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی میراث علمی ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے علماء نے احادیث کے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان میں سے 4 ایسی کتب ہیں جن کو ہم مآخذ کہتے ہیں۔ مآخذ یعنی جن سے ہم اپنی فقہ لیتے ہیں۔ البتہ ہمارے فقہ کی دلیل 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع، عقل۔ اور اسی طریقے سے سنت جو ہے وہ 4 کتابوں میں لکھی گئی ہے، جن کتابوں کے نام جو ہے وہ اصول کافی ہے، تہذیب الاسلام ہے، من لا یحذرہ الفقیہ اور استبصار۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کتب میں جتنی احادیث موجود ہیں کیا وہ سب کی سب احادیث صحیح ہیں؟ جس طریقے سے کہ ہمارے برادران اہل سنت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی ہر حدیث صحیح ہے، تو کیا شیعوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ شیعوں کے ان 4 کتابوں میں جتنی احادیث ہیں وہ صحیح احادیث ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے شیعوں کی یہ جو 4 کتابیں ہیں ان میں ہمارے بزرگان نے کوشش کی ہے کہ رسول اکرم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے تمام فرامین اور احادیث کو کوشش کر کے ایک جگہ جمع کیا جائے۔ البتہ پھر ان میں سے کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، یہ کام پھر ہمارے علماء کا دوسرا گروپ ہے جو کرتا ہے، جسے کہتے ہیں علماء علم رجال۔ علم رجال یعنی مردوں کا علم، لیکن یہاں پر مردوں کے علم سے مراد یہ ہے کہ وہ افراد جو حدیث کے نقل کرنے کے رابطے میں اور سلسلے میں آئے ہیں، جن کو راوی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ علم بحث کرتی ہے کہ یہ اچھا بندہ تھا، یہ ضعیف تھا، حافظہ قوی تھا یا کمزور تھا، اس کا مذہب اچھا تھا یا مذہب اچھا نہیں تھا، یہ شخص نیت کا اچھا تھا یا بد نیت تھا، یہ شخص پیسوں پہ بکتا تھا یا نہیں بکتا تھا، یہ شخص اپنی من گھڑت اور اپنے ہاتھ کی حدیث بناتا تھا یا حدیث کے نقل کرنے میں امین تھا۔ اگر راوی میں سب خوبیاں موجود ہوں تو اس روایت کو ہم صحیح مانتے ہیں اور اس روایت سے ہم اپنے فقہ اور احکام کو لے لیتے ہیں۔ لیکن اگر راوی میں کوئی فالٹ ہو تو وہ حدیث ہماری نظر میں قابل قبول نہیں ہے اور اس حدیث کو ہم بطور دلیل کہیں بھی پیش نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے درمیان اور برادران اہل سنت کے کتب کے درمیان یہ فرق ہے کہ ہم اپنے ان 4 کتابوں کو صحیح کا نام نہیں دیتے ہیں، جبکہ ہمارے برادران اہل سنت اپنے حدیث کی کتب کو کہتے ہیں صحاح 6، یعنی 6 یعنی 6، صحاح صحیح کی جمع ہے، یعنی 6 کتاب صحیح، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ان میں کوئی بھی روایت ضعیف نہیں ہے۔ تو نتیجے میں اگر کوئی بحث و مباحثہ ہو تو ان کے کتب سے کوئی بھی حدیث ہم ایک ان کے سامنے بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ اگر وہ حدیث ہمارے حق میں ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی صحیح کتابیں حدیث ہمارے حق میں موجود ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ ہماری کسی کتاب سے کوئی حدیث لے آئیں گے جو ہمارے خلاف ہوگی اور ان کے حق میں ہوگی تو ہم کہیں گے بھائی صاحب ہم پہلے اس کا سلسلہ روات دیکھیں گے، اگر سلسلہ روات ٹھیک ہے تو آپ حق بجانب ہیں، یہ آپ کے حق میں ہے اور ہمارے خلاف ہے، لیکن اگر اس کے راوی ضعیف ہوں گے تو ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ اچھا، ان 4 کتابوں کے علاوہ 2 اہم کتاب ہمارے پاس اور بھی ہیں جن کتابوں کو اس طریقے سے رائج نہیں کیا گیا جس طریقے سے کہ یہ 4 کتابیں رائج ہیں۔ وہ 2 کتابیں کون سی ہیں؟ ایک کتاب نہج البلاغہ جس کو سید شریف رضی نے جمع کیا ہے، جس میں حضرت علی علیہ السلام کے تمام اقوال موجود ہیں، یا یہ کہیں کہ اکثر اقوال موجود ہیں۔ اس کتاب کے 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے: مولا امیر کے خطبات،
مولا امیر کے خطوط جو انہوں نے خط لکھے ہیں سیاست کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، معاشرے کے سدھارنے کے بارے میں، اور ان کے مختصر سے اقوال جن کو کلمات قصار کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری کتاب جو ہے وہ صحیفہ سجادیہ۔ اب صحیفہ سجادیہ جیسے کہ اس کے نام سے ہی ہمیں محسوس ہوتا ہے، یہ ہمارے شیعوں کے چوتھے امام جن کا نام علی تھا، ان کا لقب زین العابدین بھی ہے، سید الساجدین بھی ہے اور سجاد بھی ہے، تو سجاد کے لقب کے حوالے سے اس کو صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں۔ وہ کتاب بھی نہج البلاغہ کی طرح توحید اور قیامت اور حالات کے بارے میں بات کرتی ہے، لیکن سلیقہ اس کا الگ ہے۔ اس کا سلیقہ دعا والا ہے کہ ایک بندہ خدا سے دعا مانگ رہا ہے، اس میں یہ سب نکات موجود ہیں جو اس سے نکال سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے فقہ میں، ہمارے احادیث کے سلسلے میں اہل بیت کی طرف سے یہ 6 کتابیں ہمارے پاس زیادہ اہم ہیں۔ حالانکہ آج کل موضوعاتی حوالے سے اور بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ہم اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی 6 کتابوں کو جو ہے کیا ہے یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ اچھا، ان 6 کتب میں، یا یوں کہوں کہ وہ جو 4 کتب جو ہمارے مآخذ ہیں، ان میں اکثر احادیث کس امام سے نقل کی گئی ہیں؟ اکثر احادیث ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کی گئے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی ہیں، اور امام رضا علیہ السلام سے نقل کی گئی ہیں۔ اچھا، یہ 5ویں اور 6ٹھے امام کی احادیث زیادہ کیسے ہوئیں اور ائمہ کی احادیث کم کیوں ہیں؟ 5ویں امام کے زمانے میں بنو امیہ کی حکومت کمزور ہو چکی تھی، جو ائمہ معصومین کو ہر وقت اپنے نظر اور کنٹرول میں رکھتے تھے، چونکہ ان کی اپنی حکومت کمزور ہو چکی تھی اور بنو عباس حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، ان کی حکومت ابھی مضبوط نہیں ہوئی تھی۔ اسی جو ہے ان کے حکومت کی کمزوری کی وجہ سے ہمارے ائمہ معصومین نے استفادہ کیا، ان کے پاس جو رسول اکرم کی احادیث آباء و اجداد سے آ چکی تھیں، نقل ہو چکی تھیں، وہ انہوں نے بیان کی ہیں۔ اور ہمارے فرقے کو بھی، ہمارے مذہب کو بھی جعفریہ کہا جاتا ہے، حالانکہ مذہب تو اسلام ہے، بہرحال ہمارے فرقے کو جعفریہ کہا جاتا ہے، وہ بھی اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے زیادہ ہمارے مذہب کے حوالے سے کام کیا ہے، یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے 4000 شاگردوں کو بھی جو ہے وہ پیدا کیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے بھی ائمہ جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اہل سنت کا ایک امام ہے، وہ کہتا ہے میں جب بھی امام کے پاس جاتا تھا تو یا تو وہ نماز کی حالت میں ہوتے تھے، یا تو وہ روزے کی حالت میں ہوتے تھے، یا تو وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو اب مزید ہم ان کی زبانی امام کے فضائل بیان یہاں نہیں کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اہل بیت علیہ السلام کے علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔